جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ رابغہ ایک جگہ ہے وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں پہ ایک خیمہ جہاں پہ ایک ام معبد نامی عورت رہتی تھی بنو مخزوم کی، تو وہ راہگیروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آپ کو بھوک تھی، 3 دن آپ غار میں رہے، پھر سفر کیا، تو آپ نے اپنے ساتھی ابو بکر کو کہا کہ ان سے کھانا پوچھ لیں، اگر ہے تو اس کی رقم دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے خاوند بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو ہوتا ہم پیش کرتے۔ تو ایک مریل بکری پر آپ کی نظر پڑی اور آپ نے اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا اس میں تو جان ہی نہیں۔ آپ نے کہا مجھے اجازت دیں۔ تو اس بکری کو جب آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ گوشت سے بھر گئی، اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے ان سے ڈول منگوایا، سب سے بڑا برتن عربوں میں ڈول ہوتا تھا، وہ سارا آپ نے بھر دیا، پہلے ان کو پلایا، پھر آخر میں آپ نے نوش فرمایا۔ کچھ دیر ٹھہرے، اس کے بعد پھر آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ اتنے میں ان کے خاوند شام کو واپس آئے تو انہوں نے دودھ دیکھا اور خوشبو تھی، تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا، خوشبو کہاں سے آئی؟ تو وہ جو الفاظ وہ فرماتی ہیں میں وہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء، کہ میرے خاوند میں کیا سناؤں، آج میں نے ایک شخص دیکھا بڑا صاف ستھرا، حسن الخلق، سر سے پاؤں تک بڑا حسین تھا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا، لم تعبہ سجلہ ولم تزری بہ سعلہ، اس کا پیٹ باہر نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، وسیم کسیم، وسیم کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے۔ آپ حسین سے حسین چیز دیکھیں یا اس کو قریب کریں، 10 دن 2 سال کے بعد دل بھر جاتا ہے، جی بھر جاتا ہے، مگر عربی میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جتنا دیکھوں میرا جی چاہے میں اس کو اور دیکھوں۔ قسیم، اس کا جسم کا ہر عضو حسن کی ترجمانی کرے، کہ آپ کے جسم سے نور نظر آتا تھا۔ فی عینیہ داج، ان کی پلکیں دراز تھی، وفی اشفارہ وطف، وفی لحیتہ کساسہ، وفی عنقہ سطع، ان کی گردن سرائی دار تھی، ان کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی۔ اذا تکلم الہ البہا، جب وہ بات فرماتے تھے اپنے ساتھیوں سے تو جادو چھا جاتا۔ وَإِذَا صَمَتَ الہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو ان کا رعب اتنا تھا کہ وہ سارے خاموش ہو جاتے۔ وہ اندر الثلاثہ، ان کے ساتھ 2 آدمی میں نے اور دیکھے مگر یہ بڑے نمایاں تھے، قریب سے بڑے حسین، دور سے بڑے جمیل۔ تو یہ تھوڑا سا انہوں نے ذکر بتایا ہمارے رسول کا، تو جو ان کے ساتھ رہے اور جو انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، تھوڑی سی پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جس کو وہ بکری کو ہاتھ لگا، وہ بکری 24 سال زندہ رہی۔ عام ہم رہتے ہیں دیہاتوں میں، 7 سال میں بکری مر جاتی ہے، اس کی عمر اتنی ہوتی ہے میگزیمم، اور دودھ پیالے سے زیادہ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں ساری کائنات میں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے میلاد کو۔ تو میں سب سامعین کو یہ عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں ہوں گے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، مگر جس نے میرا انکار کیا اور میری سنت کو چھوڑا وہ میرے نام ماننے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ہم اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح ہمارے رسول نے بتایا۔ ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، سرائکی، پٹھان نظر نہ آئیں، ہم محمدی نظر آئیں، ہماری شناخت ہم نبی کے امتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہم ایسے ہی کریں جیسے ان کا حق ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا۔ صحیح، اور جن کے صدقے میں پوری دنیا میں وہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں، وہ لوگ جن کو نہیں مانتے، وہ عورت جو کہ ان پہ کوڑا پھینکتی تھی وہ بھی انہی کے صدقے کا کھا رہی تھی۔
تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کے جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا بھی کھلایا جائے. اچھا میں نوید بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون کون سے انبیاء تھے اور کون کون سے, صرف یہ نہیں کہ ہمارے انبیاء کرام بلکہ جو نان مسلمس تھے, جو بڑے بڑے پادری گزرے تھے, انہوں نے بھی رسول بتا دیا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی, تو ان کے حوالے سے جو پیش گوئیاں کی تھی میں ذرا چاہتی ہوں اس حوالے سے بات بھی کریں. بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تمام انبیاء نے چونکہ وعدہ کیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, تو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنے زمانے میں میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے, وہ زمین کو انصاف سے بھریں گے, وہ آئیں گے, وہ اس کائنات کے بکھرے ہوئے نظام کو مجتمع کریں گے. اور خاص بات یہ ہے جتنے انبیاء آئے, روایات جو پڑھی جاتی ہیں, احادیث, وہ اپنی جگہ پر ہیں, ہمیں کسی چیز کا انکار نہیں ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ملا, ہر ایک کو حضور کی وجہ سے ملا. کیا کہنے, ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ دیکھیے جو ہمارے ہاں روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو قدیم ترین مذاہب ہیں, جیسے ہندوؤں کا ہے, ہندوؤں کے ہاں قرآن ہے, اس قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ ایک بے آب و گاہ جگہ پر اس شہر میں پیدا ہوں گے اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کریں گے اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہ اپنے شہر کو فتح کریں گے. وہ کون ہے؟ وہ حضور علیہ السلام ہے. آوستہ جو زند زبان میں تھی بعد میں پازند زبان میں منتقل ہوئی, اور یہ زرتشت صاحب کے حوالے سے ہے, ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا نبی نہیں, ہمیں اس سے کلام نہیں ہے, لیکن زرتشت پر نازل ہونے والی جو ان کی کتاب ہے آوستہ, اس کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی عظمتوں کے تذکرے ہیں. اس میں حضور علیہ السلام کا نام موجود ہے, حضرت ابوبکر صدیق کا نام موجود ہے, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام موجود ہے. نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکرے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا, قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. عہد نامہ عتیق کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. حضرت موسیٰ خبر یہ دے رہے ہیں کہ میں نے بات مکمل نہیں کی ہے, میرے بعد آنے والا آئے گا, وہ نظام کو مکمل کرے گا, اور وہ آمنہ کے لال ہیں, وہ عبداللہ کے در یتیم ہیں, وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ ہر نبی آیا اس ایک علاقے کے لیے, کسی قوم کے لیے. میرے نبی نہ کسی علاقے کے لیے نہ کسی قوم کے لیے, بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کافۃ للناس, وہ سارے انسانوں کے لیے. انسان تو کیا, وہ تو جنات کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنوں کے ساتھ بھی جنگ کی ہے. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں میں وہ آدمی ہوں جس نے جہاد کیا کافروں سے, انسانوں سے بھی, اور میں نے جنگ کی ان شیطان جنوں سے بھی. نبی علیہ السلام نے مجھے اس کی اجازت دی تھی. تو گویا حضور علیہ السلام کے مخالف شیطان جنات بھی تھے اور حمایتی جن بھی موجود تھے, اور نبی علیہ السلام سارے عالمین کے نبی ہیں. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ واقعات ولادت کی بات بھی ہو رہی ہے, حضور دنیا میں تشریف لائے, ذرا آپ دیکھیے, اندازہ کیجئے, نبی تو وہ ہیں جن کی عظمتوں کے تذکرے انبیاء کرتے رہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتا دیا, جب ہم نبی کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں,